السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو وہی جانتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ خود فرماتے ہیں کہ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوانی کا ایک نفل بڑھاپے کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو وہی جانتا ہے جس نے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا۔ کبھی فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کبھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کبھی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، خود ان کے رب سے پوچھئے کہ آقا کریم کا مقام کیا ہے۔ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، یاد ہے آپ یتیم تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند کیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ میری محبت کے متلاشی تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات اور معراج عطا کی۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل سے پوچھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 1,24,000 انبیاء سے ملاقات کر چکا ہوں، مگر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچا ہے اور معراج کی رات معلوم ہو گیا۔ کہنے لگے کملی والے جہاں جبرائیل علیہ السلام کی انتہا ہے، وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے نبوت کی۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عاشق سے پوچھو۔ حضرت حسان بن ثابت جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود منبر پر بٹھاتے ہیں۔ آج تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے نکال کر نور بنا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ادھر جائیں تو اچھا ہے، ادھر جائیں تو اچھا ہے، یہ مقام مصطفیٰ کا نہیں۔ کوئی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ اس دور میں جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا، یہ مقام مصطفیٰ کا نہیں۔ میں کسی کی تردید نہیں کر رہی، آؤ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان سے پوچھیں، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام مصطفیٰ سے سنو، دعا کرو کہ خدا تعالی ہم سب کو غلام مصطفیٰ بنائے، آمین۔ مقام مصطفیٰ پوچھو مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے، سو سعدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی گلی کے کتے کے پاؤں کی مٹی پر قربان ہو جائیں۔ مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پیش کیا، بلغ العلا بکمالہ، ہماری لاکھوں تقریریں، ہمارے لاکھوں اشعار ہوں، مگر اس سعدی نے کمال کر دیا۔ بلغ العلا بکمالہ، معراج آ گیا۔ کشف الدجیٰ بجمالہ، محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن آ گیا۔ حسنت جمیع خصالہ،
ہی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ گئی۔ صلو علیہ وآلہ، قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آ گیا۔ مقام مصطفیٰ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ خدا کے بعد کسی پر نگاہ اٹھتی ہے تو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر ممبر پر بیٹھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت حسان پر، حضرت حسان کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان گوہر فشان سے اعلان و بیان پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم با وفا اپنے رضاکار کے لیے، اپنے جانثار و وفادار کے لیے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، مولا میرے شاعر کو اپنے جبرائیل کی تائید عطا کر تاکہ میری طرف سے حسان جواب دے۔ جو کفار مجھے گالیاں دیتے ہیں، حضرت حسان کو مقام مصطفیٰ بیان کرنا آتا تھا، میں نے سارے عرب کو دیکھا، آپ جیسا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں، لیاقت میں، امانت میں، ریاضت میں ساری کائنات سے اعلیٰ و بالا ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نزدیک مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی گلیوں کی ہوا بھی ہمارے لیے شفا کا پیغام لاتی ہے۔ میرے نزدیک مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی گلیوں کے کتے کے پاؤں کی مٹی بھی ہماری آنکھوں کے لیے سرما ہے۔ ہمارے نزدیک مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ترازو ہے، ایک طرف محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائیں، دوسری طرف زہداء، عباد، سجاد، اقطاب، اغیاث، ابدال، اخیار، علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، جن و ملائک، فلک، 14 طبق، عرش و کرسی، مفسر، محقق، مدقق، مبلغ، مدثر بٹھائیے۔ جنت بھی رکھ دیجئے ایک طرف، صرف کملی والے کو بٹھائیے۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باصفا یہ ہے کہ خدا ترازو کو اٹھائے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کی شان کم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و شان زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آپ نے عجیب بات کہہ دی، میں تو کچھ پیغام مصطفیٰ دینا چاہتی ہوں۔ ہم ملک میں پروگرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہتے ہیں، دعا کرو اس ملک میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام آئے، ہر شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نظر آئے۔ نبی تو نبی ہے، جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منٹ دیکھ لے، ساری دنیا کے ولی اس کی جوتی کے ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیغمبر تو پھر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ ہر نبی فقط نبی ہے، میرا نبی نبی الانبیاء ہے، تمام انبیاء کا بھی نبی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جاتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہوتا۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں مجھے چھوڑ کر، اس کی نبوت کو تم مانو، اس کے امتی بننے کی تم کوشش کرو، تم گمراہ، تباہ و ریاس و برباد اور ناشدہ ہو جاؤ گے۔ اب قیامت
تک نبوت میری رہے گی۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی قیامت کے دن سایہ ملے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ملے گا۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پیالے لے کر پانی پینے آئیں گے۔ مقام مصطفیٰ یہ ہے، فرمایا سارے رسول میرے پیچھے قطار اندر قطار میرے اقتدار میں تابع دار ہوں گے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا سردار ہوں گا۔ نبی ہوتا ہے۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیوی میرے نکاح میں آئی، میں مر جاؤں تو وہ بیوہ 4 مہینے 10 دن کے بعد کہیں اور نکاح کر دو، بیوہ کا ہے۔ جو میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، قیامت تک امت پر حرام ہوتی ہے، مومنوں کی اماں بن جاتی ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا مقام ہم نہیں بتا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرے تو بارش شروع ہو جائے۔ مقام مصطفیٰ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرے تو بوڑھی بکری میں دودھ بڑھ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے تو حضرت جابر کی کھجوروں میں برکت ہو جائے، قرضہ اتر جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرے تو درخت دوڑ کر آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرے تو حلیب کا چہرہ چمکنے لگ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگے تو حبیب ابن خدیج کی آنکھ ٹھیک ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ لگے، لعاب لگائے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا درد چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاؤں پر انگلی سے لعاب لگائے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے۔ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے تو ابو ہریرہ کی اماں کلمہ پڑھ لے، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے میدان طائف میں تو اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرما دے، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہاتھ اٹھائے تو فتح و نصرت کے جھنڈے لہرائیں، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں حضرت جابر کے 4 آدمیوں کے کھانے میں برکت کی دعا کرے تو 1400 آدمی کھا جائیں، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تو انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو جائیں، قیامت کے دن میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے گا تو امت کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کیا مطلب ہے، میں اب بیٹھ جاؤں تو توجہ کرو، کچھ بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، مگر میں اب اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف و توصیف و ثنا میں اتنی مست ہوں کہ چاہے کیا ہوتی ہے، اب چاہے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی راہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے آشنا فرما دے، آمین۔ حضرت حسان کو سنیے جو قرون اولیٰ میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنٌ، تجھ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکے گی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار سنیے، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر جانا جس کی ضرورت ہے، مقام تو سارے جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
کہا کان خلقہ القرآن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھنا ہے تو سارا قرآن پڑھو۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں قرآن علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے، یہ قرآن صورت ہے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہے، یہ قرآن چپ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے، یہ قرآن ذکر ہے، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مذکر ہے، یہ قرآن نصیحت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناصح ہیں، یہ قرآن واعظ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ ہیں۔ ہمارے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جائیداد سے، ساری دنیا سے زیادہ ہمارے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہو۔ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دل میں سب سے زیادہ رکھو۔ پیغمبر کا شاعر، شاعری میں ماہر، صحابہ کے سامنے ظاہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، مصطفیٰ کا پروانہ، حضور کا مستانہ، غیر سے بیگانہ، توحید کا فرزانہ، تابعدار و جانثار وفادار، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار، حضرت حسان نوجوان خادم نبی آخر الزماں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان، گوہر فشان سے اعلان سنو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُ عَيْنٌ۔ میرے نبی کے خلاف اگر کوئی ایک جملہ کہے گستاخی کا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی، کئی غازی علم الدین اور غازی عبد القیوم تیار ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو محبت بھی سچی ہے، جن کا نبی جھوٹا ہے ان کی محبت بھی جھوٹی ہے۔ کچھ بھی کہتے رہو، ان کو غیرت نہیں آتی، کیونکہ نبی ہو تو غیرت آئے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، آمین۔ جب غازی علم الدین لاہور میں بیان کے لیے گیا تو نے راجپول کو قتل کیا، اس نے جواب دیا، کہا میں جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سنتے ہیں تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں رہتے، ہمیں ماں باپ سے لے کر کوئی چیز یاد نہیں رہتی، ہمیں پھر صرف عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے۔ جج نے فیصلے میں لکھا، اتنی کسی کو کسی سے محبت نہیں جتنی مسلمانوں کو اپنے آقا کریم مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام مصطفیٰ سنیے، تمہیں تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ ہی نہیں، کبھی کیا کہتے ہو کبھی کیا۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان، ورفعنا لک ذکرک، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ جس وقت تک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھوں اس وقت تک میری بات میں مزہ نہیں ہوگا، جب تک آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا نہ کروں نماز نہیں ہوتی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھوں قبر میں سوال و جواب پورا نہیں ہوتا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جواب نہ دیں۔ میں پوچھتی ہوں قبر میں پوچھا جائے گا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ قادیانی کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، یہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، وہ جانتا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ قیامت کے دن جھنڈا لو الحمد کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا؟ حوض کوثر کا تقسیم کرنے والا کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ امت کی شفاعت کر کے بخشش کون کروائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اگر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھیں تو خاتمہ بالخیر ہوگا؟ نہیں۔ کس کے کلمے پر خاتمہ بالخیر ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا مالک کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفاعت کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قیامت کے دن کس کے جھنڈے کے نیچے پناہ ملے گی؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ روٹھے ہوئے خدا کو اپنی شفاعت سے کون راضی کرے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، مقام مصطفیٰ یہی ہے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری شکلیں اگر بندر اور سور کی نہیں بنی، جس طرح داؤد علیہ السلام، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم پر آگ اور پتھر برسے، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ مجھے وہ دعا یاد ہے، میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر فرمایا تھا، اے اللہ میری امت کو زمین میں نہ دھنسنا، میری امت کی شکلیں نہ بدلنا، سور اور بندر نہ بنانا، ان کے گناہوں کو نہ دیکھنا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ قرآن سید الکتاب ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ وہ مہینہ سید الشہور ہے جس میں قرآن آیا۔ وہ رات سید اللیالی ہے جس میں قرآن آیا۔ وہ امت سید الامم ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ سبحان اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ مکہ صرف مکہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکہ مکرمہ بن گیا۔ مدینہ صرف مدینہ تھا، مدنی کا قدم آیا تو مدینہ منورہ بن گیا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ ہے، احترام مصطفیٰ ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آیا، غازی بن گیا۔ جو مسجد میں پہنچا، نمازی بن گیا۔ جس نے قرآن میں قرات سے پڑھا، وہ قاری بن گیا۔ جس نے کعبے کو دیکھا، حاجی بن گیا۔ جس نے فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق کیا، قاضی بن گیا۔ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ کر صحابی بن گیا۔ سبحان اللہ، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے وہ مسلمان ہے۔ جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن یاد کرے وہ حافظ قرآن ہے۔ جو قرآن کی تفسیر کرے مفسر قرآن ہے۔ جو کھڑا ہو کر قرآن کی تشریح کرے وہ مبلغ ہے۔ خدا کی قسم جو تحقیق کرے وہ محقق ہے۔ یہ سارا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت حسان کا شعر سن لو اور پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لو، چونکہ آپ کافی دیر جاگ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بھینسوں کا دودھ نکالنا ہے، آپ نے صبح کلفیاں تیار کرنی ہے، آپ نے بہت سارے کام صبح کرنے ہیں جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ وہ آج تک روزے پر نہیں جا سکا تو ذلیل ہو کر آتے ہیں، وہاں میلاد کرتے ہیں تو دمادم مست قلندر کرتے ہیں۔
میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں میرا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسین ہے، دل نشین ہے، مہجبی ہے، نازنی ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، محبوب رب العالمین ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پہاڑ بھی خالی نہیں، درخت بھی خالی نہیں، زمین بھی خالی نہیں، جبرائیل امین بھی خالی نہیں، جن بھی خالی نہیں، آسمان بھی خالی نہیں، زمین بھی خالی نہیں۔ حضرت عیسیٰ قم باذن اللہ فرماتے تو قبر سے تھوڑی دیر کے لیے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ اٹھائے تو پتھر بھی زندہ ہو کر کلمہ پڑھنے لگتا ہے، اونٹ باتیں کرنے لگتا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی تو کھجور کی لکڑی کا تنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونے لگا۔ یہ واقعہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تمام انبیاء کو معراج فرش پہ ہوئی، مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عرش پہ ہوئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء مقتدی کھڑے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام کھڑے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جبرائیل امین جی محبوب رب کریم جبرائیل اٹھ اذان و تکبیر کہہ، نماز میں پڑھاؤں گا۔ آج 1,24,000 انبیاء کی شریعت منسوخ ہے، شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اذان کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تکبیر کس کی؟ شریعت کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نماز کا طریقہ کس کی شریعت والا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت والا۔ قرآن کی تلاوت کس نبی کی شریعت کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا 1,24,000 مقتدی بن جائیں اور سارے پیغمبر مصطفیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ 1,24,000 انبیاء کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ شریعت قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی۔ حضرت جبرائیل نے اذان کون سی دی؟ مدینے والے کی اذان دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی۔ کیا میرا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا پہلے رسول ہے یا خدا ہے؟ خدا ہے۔ تم نے کہا اذان سے پہلے کہا اللہ اکبر کو چھوڑ کر بتا دیا کہ خدا کی ضرورت نہیں، پہلے رسول ہے۔ خدا کی قسم پہلے خدا ہے پھر رسول ہے۔ اگر تم پڑھو محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ تو بتاؤ یہ کلمہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ اذان صحیح ہے۔ ایسا کہنے والا بلکہ لا الہ الا اللہ کو بعد میں لانے والا کافر ہو جائے گا، اسی لیے پہلے اسی کا نام لینا ہو گیا۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، ہم کہتے ہیں کہ خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، وہ میرا رب ہے، یہ شاہ عرب و عجم ہے، وہ ہمارا احد ہے، یہ ہمارا احمد ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کا ربوبیت کا تخت ہے، اس کا نبوت کا تخت ہے، ربوبیت کے تخت پر جا کوئی نہیں سکتا، ختم نبوت کے تخت پر قیامت تک آ کوئی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُ عَيْنٌ، تجھ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا تھا؟ معلوم ہوتا تھا کہ سورج اتر کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں آ گیا ہے۔
عورتوں کے عاشقوں بھورے لڑکوں پہ مرنے والوں، اللہ تمہیں حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا دے۔ آنکھ ابو بکر والی رکھو۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میری آنکھ ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہوں۔ آنکھ اس صحابی والی رکھو جب اس کو اطلاع ملی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا مولا مجھے اندھا کر دے، جب میرا کملی والا نہیں رہا تو مجھے کسی چیز کے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں اور نابینا ہو گیا۔ دعا کرو خدا ہمیں صدیق اکبر والی آنکھ عطا فرما دے، آمین۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آنکھ ہو تو چار چیزوں کو دیکھو، بیت اللہ کو دیکھو، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کلام اللہ کو دیکھو، دیکھو تو اہل اللہ کو دیکھو۔ اہل اللہ وہ ہیں جن کے چہرے دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم میں کہتا ہوں اللہ والوں کی جوتیوں میں وہ موتی ملتے ہیں جو دنیا کے بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ملتے۔ کہتے تھے حضرت لاہوری فرماتے تھے ادب عقیدت اور محبت ہونی چاہیے۔ محبت کے عجیب الفاظ تھے۔ اس وقت گورنر خواجہ ناظم الدین تھا۔ فرمایا ناظم الدین میں تیرا خیر خواہ ہوں، تجھ سے عمر میں بڑا ہوں، آ میں تجھے سمجھاؤں۔ اگر تو نے ختم نبوت کے لیے، اس وقت ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، کام نہ کیا، اگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کو حل نہ کیا، اگر تو نے غداری کی، تو احمد علی باوضو کہتا ہے، قبلہ رو کہتا ہے تیری کار پہ لعنت، تیری گورنری پہ لعنت، وہ اللہ والے کہاں گئے؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو سارا دن ہتھ کڑی پہنا کر پھرایا گیا۔ فرمایا میری ضمانت دینے والا کوئی نہ تھا، انگریز نے گرفتار کیا تھا۔ جب وقت آیا کہ حضرت لاہوری کا جنازہ اٹھا تو 2.5 لاکھ سے زیادہ انسان اشک بار اپنے مرشد کو آخرت کے سفر کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ عورتیں کہہ رہی تھی اس کے چہرے سے کفن ہٹا دو، اس کا چہرہ ظاہر کر دو، ہم پھول برسائیں گی، ہم اس چہرے کو دیکھنا چاہتی ہیں جس کی جبین خدا کے سوا کہیں نہیں جھکی۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے نصف صدی درس قرآن دیا، قرآن کی خدمت کی۔ فرمایا کہ مجھے سارے قرآن کا خلاصہ 3 لفظوں میں ملا، اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، خلق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب حضرت حسان بن ثابت سے سنیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ امت کے نام برسر عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام، خیر الانام کی کلام، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ امت کے نام اہل اسلام پر برسر عام، کملی والے قیامت تک مائیں بچے جنم دیں گی، اللہ تعالیٰ خوبصورت بچے بنائے گا۔ حضرت عطا اللہ شاہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اس سانچے کو بھی توڑ دیا جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا جملہ یاد آیا۔ بخاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنی خلقت اور کاریگری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں دکھائی ہے۔ فرمایا جس نے مجھے خالق دیکھنا ہو، میری مخلوق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ میں نے اپنی خلقت کی کاریگری صنعا، میں نے خود بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ خدا قادر ہے، خدا قادر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا کرے، مگر نہیں کرے گا، نبوت جو ختم ہو گئی۔ خدا خالق ہے، اس کی خالقیت ختم نہیں ہوئی، وہ خالق رہے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کاریگری کا خاتمہ کر دیا۔ خدا کی قسم جب عبد المطلب نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، جب خود حضرت آمنہ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، حضرت حلیمہ کہتی
کہتی ہے جب میں نے اس حسین کا چہرہ دیکھا تو دودھ ابلنے لگا، غم نکلنے لگا، دل اچھلنے لگا، نقشہ بدلنے لگا۔ کہتی ہے کہ جب میں نے اس بچے کا چہرہ دیکھا میرے گھر والا بیمار تھا، ہوشیار و خبردار ہو گیا، میری اونٹنی بالکل جوش میں آ گئی، میرا بچہ روتا ہوا سو گیا، میری ساری زندگی بدل گئی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت سے سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان سے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی ہوں، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ سب مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو بھی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے وہ خوش نصیب ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 17 برس مدینہ میں رہے۔ ذرا یہ موتی لے لو، دو آدمی ہیں جو 17 برس مدینہ میں رہے، ایک مہاجر مدینہ امام مالک، دوسرے مہاجر مدنی مولانا حسین احمد مدنی۔ جھوٹ کہہ رہا ہوں یا سچ؟ وہ دو آدمی ہیں جن کی قبر کی مٹی سے خوشبو آئی۔ ایک محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس نے بخاری شریف کو لکھا، اس کی قبر کی مٹی سے 4 سال تک خوشبو جنت کی خوشبو آتی رہی۔ دوسرے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی تھی۔ وقت نہیں ہے میں اس کا تذکرہ کروں تو آپ کو تڑپا دوں۔ یہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ بولو تو صحیح، لاہوری اتنے بے غوری، نام ان کا محمد ہے، اسماعیل والدہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پاک، صاف ستھرا، مطہر محبوب پیدا کیا کہ کوئی عیب بھی نہیں تھا۔ آج آپ کے سامنے ایک نکتہ بیان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا کو باہر جاتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرماتے یا پخانہ بیٹھتے۔ زمین کو حکم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلے کو نگل جاتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عیب ظاہر نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ عیب کی پردہ پوشی تھی۔ فرماتے ہیں حضرت حسان، ہر عیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے۔ ہماری آنکھیں چھوٹی ہیں، دانت بڑے ہیں، قد لمبا ہے، کیسا ہے؟ کوئی لولا لنگڑا ہے، کوئی کیسا ہے؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں 63 سال کی عمر تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں فرق نہیں آیا تھا۔ ہم 63 سال کے ہو جائیں تو دانت باہر، آنکھیں ختم، کان رخصت، قد کبڑا، کچھ نہ پوچھو، مگر 63 سال کی عمر میں بھی آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں فرق نہیں آیا تھا۔ جیسے چہرہ جوانی میں چمکتا تھا، 63 سال کے بعد بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ویسے ہی چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم، سیدۃ النساء، نبی کی لخت جگر، نور نظر، بنت پیغمبر، ذی قدر، حسن و حسین کی مادر، حضرت علی المرتضیٰ کی عزت، جس کا حضرت علی شوہر، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مقبول، بی بی بطول، جس کا ابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا شوہر علی المرتضیٰ ہے، جس کا بیٹا شہید کربلا ہے۔ خود دیکھو تو بی بی فاطمہ الزہرا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر مٹی اٹھا کر سونگھتی تھی، کہتی تھی لوگو جس نے میرے ابا کے روضے کی خوشبو سونگھی اس کو کہو اور کوئی خوشبو نہ سونگھے، کہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی توہین نہ ہو جائے۔ وہ خوشبو آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ سدرا کے اوپر جانا ہے، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ہی رات میں معراج ہونا، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
1,24,000 انبیاء کا مقتدا ہونا اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک سجدے میں پوری امت کو بخشوا دینا، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جنت میں داخلہ، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے تعلق عطا فرمائے، آمین۔ حضور کا پیغام سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، علماء کی قدر کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، امتیوں سنو، راستے میں چلو تو نگاہ نیچی رکھو، یہ نہیں کہ میرا لال دوپٹہ ململ کا، اس طرح نہ کرو، نگاہ نیچی رکھو۔ راستے میں کوڑا پڑا ہوا ہو، کوڑا کرکٹ ہٹاؤ، جو راستے میں ملے اس کو السلام علیکم کہو، یہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ دعا کرو کہ آقا کا پیغام آئے اور ہم اس پر عمل کریں، آمین۔ حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر سن لو، مزہ آ جائے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آمنوا باللہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے۔ حسان کہتا ہے وشق لہ من اسمہ کیجلہ، اللہ نے اپنے نام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مادہ تیار کیا ہے۔ خدا محمود نظر آتا ہے، میرا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نظر آتا ہے۔ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ واحد ہے، یہ احمد ہے، وہ محمود ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے تعلق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔